الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے خلاصۃ النحو کے حصہ اول الدرس الثالث تیسرا سبق پڑھتے ہیں، جن کا نام ہے معرفہ اور نکرہ۔ کتاب پڑھنے کی دعا اور اچھی نیت بھی فرما لیجیے۔ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ عربی میں معرفہ اس خاص چیز کو، جس کوئی بھی نام ہو اگر وہ معین ہو، خاص ہو، تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ جس اس میں سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زید ہے، بکر ہے، خالد وغیرہ۔ اسی طرح نکرہ وہ جس اس میں سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر، قلم، کتاب۔ اسے حجر منے پتھر، قلم منے قلم، کتاب منے کتاب۔ اب اسے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سے پتھر، کون سا قلم اور کس طرح کی کتابیں۔ تو نکرہ وہ ہوتا ہے جس میں بات پوشیدہ ہوتی ہے، وہ چیز وہ اسم کو سمجھنے میں پوشیدگی ہوتی ہے، لیکن معرفہ اس چیز کی پہچان کروا دیتی ہے کہ وہ خاص چیز یا جگہ یا کسی کا نام ہے۔ آئیے اس کی تقسیم کاری سنتے ہیں۔ معرفہ کے 7 قسمیں ہیں، 7 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ظاہر اور باہر ہوتا ہے وہ اسم ضمیر ہوتا ہے۔ یہ معرفہ کی سب سے اعلیٰ قسمیں ہیں۔ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ متکلم یعنی بات کرنے والا، مخاطب یعنی جس سے بات کیا جا رہا ہے، اور غائب جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے وہ موجود نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ متکلم کے لیے ضمیریں آتی ہے انا، نحنو، اور مخاطب کے لیے انت، انتم، انتم، انتی، انتم، انتن، اور غائب کے لیے ہوا، ہما، ہم، انت، ہیا، ہما، ہن۔ اس طرح کی یہ ضمیریں آتی ہیں۔ ضمیر کا پورا باب ہے، انشاءاللہ وہ سبق میں پڑھیں گے تو اور بھی اس کی جانکاری ملے گی۔ اس میں ضمیر کو ایک اور نام دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مضمر۔ اب فائدہ سنتے ہیں۔ اس میں ضمیر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسم ہیں اس کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم معرفہ کی ہے اسم علم۔ علم منے نام، وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے شخص کا نام جیسے بکر، خالد، اسی طرح زید، بکر، عمر وغیرہ، یہ ہو گیا شخص کا نام۔ جگہ کا نام مکہ، مدینہ، بغداد، اجمیر، یہ سب ساری چیزیں جگہ کے ناموں میں سے آ جاتا۔ اسی طرح کسی چیز کا خاص نام، النحو، قرآن۔ نحو ایک خاص فن کا نام ہے، صرف یہ خاص فن کا نام ہے، اسی طرح قرآن خاص کتاب کا نام ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تاج محل ہو گیا، یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا محل ہے جو دنیا میں ایک ہی ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ تیسرا اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی انگلیوں کے ذریعے سے جو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے نا، یہ آدمی ہے، تو اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں ھذا، ھذہ، ذالک، تلک۔ تو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے اسے۔ یہ بھی معرفہ کی قسموں میں سے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی طرف ہم اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 اسم موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے۔ یہ اسم موصول، اس کی مثال ہے الذی، اللتی، الذین، اللذین۔ اس کا بھی ایک پورا چیپٹر ہے، درس ہے، انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں اسم موصول کے ذریعے سے کسی جملے کا جز بنایا جاتا ہے، لیکن اسم موصول معرفہ کی قسموں میں سے ہے۔ اسی طرح معرب باللام، معرب باللام وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، الکتاب، القلم، الحجر۔ تو اس طرح سے معرب باللام جس کے شروع میں وہ اسم، عربی کے کوئی بھی اسم ہو اس کے شروع میں الف لام ہوگا تو اس کو معرب باللام کہتے ہیں۔ چھٹی قسم ہے یہ معرفہ کی معرب بالاضافہ، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، یعنی پہلے نکرہ ہو اور اس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دیا گیا ہو، جیسے کتاب زیدین، زید کی کتاب، قلم زیدین، زید کا قلم، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں، سیارۃ زیدین، زید کی گاڑی۔ نمبر 7 ساتواں قسم ہے معرب بالندا۔ معرب بالندا کیا ہے؟ وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ حرف ندا 5 ہیں،
اس کی بھی بحث آنے والی ہے، جیسے یا رجولو، یا نبیو، یا رسول اللہ، یہ سر پہ یا جو لگا ہوا ہے نا، یہ حرف ندا ہے، اس کے ذریعے سے معرفہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں معرفہ ہے۔ اس کے بعد ایک تنبیہ یعنی خاص باتیں کہہ رہے ہیں کہ معرفہ کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہوتے ہیں۔ عبدن یعنی بندہ، مؤمنون کوئی بھی مومن، طفلن کوئی بھی بچہ، رجلن کوئی بھی آدمی۔ تو اس سے پتہ نہیں چل رہا کوئی خاص بندے کا نہیں ہے، کوئی خاص مومن کا نام نہیں ہے، کوئی خاص بچے کا نام نہیں ہے، کوئی آدمی خاص نہیں ہے، تو یہ نکرہ کی قسم سے ہے۔ تو امید ہے یہ سبق آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اسے یاد رکھیے، مشق کیجیے۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، صحت مند رہیے، اور عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کیجیے۔